قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے جان اہل بیت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج محرم الحرام کے مہینہ کے اندر ہم ایک مرتبہ پھر ذکر اہل بیت اطہار کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے۔ سامعین ذی وقار، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع کا انتخاب کرنے کی کچھ وجوہات اور اسباب ہیں، اور جو موضوع رکھا گیا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، قرآن کی روح سے اور سنت کی روح سے۔ اس موضوع کے رکھنے کے حوالے سے مختلف اسباب ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے رویوں کے اندر، امت مسلمہ کے رویوں کے اندر افراط اور تفریط پیدا ہو گئی ہے، اور ہم منفی رویوں کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عقائد صحیحہ ان کی پہچان کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں یا دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کے جو بیسکس کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں، ان تصورات کو سمجھنے کی قرآن و سنت سے کوشش کریں، اور یہ جانیں کہ کن کن عقائد صحیحہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کا نظریہ کیا ہے عقائد اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور پھر عقائد اصحاب رسول ان کے حوالے سے، کہ اہل سنہ والجماع اس کا اعتدال پر مبنی کیا نظریہ ہے۔ چونکہ بہت سے آج کے دور میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس ضمن میں، اصحاب رسول کے ضمن میں بھی اور اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے حوالے سے بھی، اور امت افراط اور تفریط کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ جو اعتدال پر مبنی بیانیہ تھا اہل سنت والجماعت کا، وہ بیانیہ جذباتی رویہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور جب دین کے اندر جذبات کا غلبہ ہو اور دین کو جذبات کی روشنی میں ہی رکھ کر بڑے فریم کے اندر دیکھا جائے تو اس کا اثر پھر عقائد اہل سنت والجماعت پر ہوتا ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہوں یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حوالے سے ہمیں یہ چیز اصول کی حیثیت میں یاد رکھنی چاہیے کہ عقائد صحیحہ کیا ہیں۔ اس ضمن میں ہماری طبیعتوں کے اندر بعض دفعہ جھکاؤ اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ۔ یعنی یہ جو موضوع رکھا گیا کہ اہل بیت اطہار کون سی ہستیاں ہیں، یہ اہل بیت اطہار اس حوالے سے بھی امت مسلمہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ بن گیا جس نے خارجیت اور ناسبیت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ ہستیاں جو اہل بیت اطہار کی ہستیاں تھیں، جن میں اصحاب خمسہ آتے ہیں، ان ہستیوں کو ہی سرے سے اہل بیت اطہار سے نکال دیا۔ یعنی وہ تصور ہی ختم کر دیا اہل بیت کے لفظ میں۔ وہ جو اصحاب خمسہ تھے، جو حدیث کساء کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت میں شامل کیا اور اہل بیت لقب سے ان کو نوازا اور اس نعمت سے نوازا، اب وہ نعمت سے نوازنا حضور کا حدیث کساء کے تحت یا جو آیت مباہلہ کی تشریح میں، اس کے حوالے سے بھی اہل سنت والجماعت کے اندر بعض ناسبی اور خارجی رجحانات پیدا ہوئے، اور وہ خارجی اور ناسبی رجحانات نے یہ طرز عمل اختیار کر لیا، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے جو کہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے، ایک تشدد پر مبنی بیانیہ ہے کہ اہل بیت میں تو یہ ہستیاں آتی ہی نہیں۔ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین،
یعنی ان کو اہل بیت سے ہی نکال دیا، استغفر اللہ العظیم، اور کہا کہ اہل بیت اطہار فقط ازواج رسول ہیں۔ اب یہ ایک ایسا رویہ اختیار کیا گیا جو راہ اعتدال سے فرار تھا، اور جو اہل سنت والجماعت تھی اس کے بنیادی اور مسلمہ اصولوں کے خلاف تھا۔ اب ایک طرف یہ رویہ، اب اس کا اپوزٹ ایک اور رویہ اختیار کیا گیا نواصب اور خوارج کی طرف سے، اور وہ رویہ جو اختیار کیا گیا بالخصوص نواصب اور خوارج کے علاوہ جو روافظ ہیں یا غالی جو کچھ حضرات ہیں، گروہ ہیں، انہوں نے کہا ازواج رسول جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ یعنی یہ ایک دوسری انتہا اختیار کر لی گئی کہ ازواج رسول کو اہل بیت اطہار کے عنوان سے ہی نکال دیا، جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ روافظ نے یہ وتیرہ اختیار کیا، اور جو غالی گروہ ہے اس نے یہ وتیرہ اختیار کیا، وہ جو راہ اعتدال تھی اس راہ اعتدال سے انحراف کیا اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو یعنی لفظ اہل بیت اطہار میں ایک طرف تو آل رسول کو نکال دیا خوارج اور نواصب نے، خارجی ذہن لوگوں نے، خارج الفکر لوگوں نے، اور ایک طرف روافظ نے اور غالی گروہ نے ازواج رسول کو نکال دیا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا اعتدال پر مبنی نظریہ کیا ہے اور موقف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں اس میں شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں، اور آل رسول بھی ازواج مطہرات میں شامل ہیں، آل رسول بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ یہ اعتدال پر مبنی بیانیہ تھا، مگر بدقسمتی سے اس بیانیے کے اندر افراط اور تفرید کا شکار ہوئے ہم، اور نعوذ باللہ ان ہستیوں کو بھی ہم نے نہ چھوڑا، اور ان ہستیوں پر ہم نے بہتان ترازی اور طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا، جو کہ راہ اعتدال سے فرار ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ نظریہ تھا اس سے راہ فرار اختیار کی گئی، اور امت مزید افتراق اور انتشار کا شکار ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے جس کو آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں اپنے اس خطاب کے اندر، کہ یہ جو مسئلہ پیدا کر دیا ہم نے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن نے کیٹاگوریکلی بیان کر دیا، سنت نے کیٹاگوریکلی بیان کر دیا اہل بیت اطہار کون ہے، قرآن نے بھی بیان کر دیا، سنت اور حدیث نے بھی بیان کر دیا، مگر بدقسمتی سے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، یا اپنے فرقہ وارانہ امور کی خاطر ہم نے اپنے نظریات کو، ذاتی خیالات کو قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر ترجیح دی۔ قرآن اور سنت کو پس پشت کر کے اپنے نظریات کو ہم نے دین بنا لیا، اپنے خیالات کو دین بنا لیا، اپنے مفادات کو دین بنا لیا، جس سے امت ذبوحالی کا شکار ہوئی اور پستی کا شکار ہوئی، افتراق و انتشار کا شکار ہوئی، فرقہ وارانہ رجحانات کا شکار ہوئی، اور اس نے پھر امت کو وہ نقصان پہنچایا کہ ہم نہ علم حاصل کر پا رہے، نہ ٹیکنالوجی کی طرف، نہ سائنس کی طرف، نہ ہی ترقی کی طرف، نہ ڈیولپمنٹ کی طرف، اور ان فرقہ وارانہ تصورات میں امت کو الجھا دیا گیا، جو کہ شروع ہی نہیں ہونے چاہیے تھے، جن کو بالکل 2+2 کی طرح یہ کیٹاگوریکلی قرآن و سنت نے ان کو ڈیفائن کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے قرآن نے۔ ان میں کسی قسم کا شکوک و شبہات نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہیں، اظہر من الشمس ہیں۔ جیسے سورج چمک رہا ہے ویسے ہی یہ اہل بیت کون ہیں قرآن میں بھی یہ واضح ہے، اور سنت میں بھی اور حدیث میں بھی واضح ہے، مگر اس تصور پر اتنی گرد ڈال دی گئی، اس تصور میں اتنے الجھا دیا گیا امت کو، نوجوانوں کو بالخصوص، کہ اب وہ ان بنیادی تصورات میں جو اظہر من الشمس ہیں، جو بالکل واضح ہیں، کیٹاگوریکلی ڈیفائن ہیں قرآن و سنت سے، ان کے اندر بھی امت کو الجھا دیا گیا۔ اس لیے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے، سنت کا کیا نظریہ ہے، حدیث کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے، کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، اور آئمہ اہل سنت اور آئمہ اربع، اہل سنت والجماعت کے جو آئمہ اربع ہیں، حنابلہ، شوافع، مالکیہ اور احناف، ان کا نقطہ نظر کیا ہے اس حوالے سے، آئمہ کا کیا نقطہ نظر ہے، اسلاف کا کیا نقطہ نظر ہے، تابعین اور تبع تابعین کا کیا نقطہ نظر ہے،
اصحاب رسول کا کیا نقطہ نظر ہے، یعنی کہ آپ ان کے نقطہ نظر کو مانیں یا کہ اپنے جو ذاتی نقطہ نظر ہم نے بنا لیے، من گھڑت تصورات بنا لیے، ان کو ہم دین مانیں۔ اس لیے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں۔ اب سب سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت اطہار کا لفظ ہے یہ قرآن میں کہاں پر استعمال ہوا اور قرآن نے کس پس منظر میں اس کو بیان کیا، اور قرآن کا مقصود کیا تھا اس لفظ کو بیان کرنے کا، اہل بیت اطہار کے لفظ کو، اور جو قرآن اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو کن کے لیے، اولاً کن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 ہے، وہاں سے ایک خاص مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک یہ مضمون ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو موضوع بنایا قرآن نے براہ راست، یعنی مخاطب ان آیات میں اہل بیت کا لفظ جہاں پر استعمال ہوا سب سے پہلے مخاطب ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن نے اہل بیت کے لفظ کو امہات المؤمنین، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اور یہ آیت نمبر 28 سے 33 تک مضمون ہے سورۃ الاحزاب کے اندر۔ اب ان آیات کا پس منظر آپ جان لیجئے اور ترجمہ سمجھ لیجئے۔ جب ترجمہ اور پس منظر سمجھیں گے تو پورا مضمون واضح ہو جائے گا کہ ان آیات کے ورود کا اور نزول کا سبب کیا تھا، یہ آیات نازل کیوں ہوئیں، کس پس منظر میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دے دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، اور آگے آیت نمبر 29 کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اور حضور نے فرمایا اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جو تم میں سے نیکوکار ہیں اجر عظیم، یعنی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو اللہ کو اور رسول کو اور آخرت کو انتخاب کر لیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 میں فرمایا اے نبی کی بیویوں، جس کسی نے تم میں سے کھلی ہوئی کوئی بےہودگی کی تو اس کے لیے عذاب کو 2 گنا کر دیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ پھر آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، اور جو تم میں سے فرما بردار بنی رہی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرتی رہی تو ہم اس کا اجر بھی 2 گنا کر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی کی ازواج مطہرات، تم دوسری عام عورتوں کی مانند نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، لہٰذا ایسی نرمی سے بات نہ کرنا کہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں مبتلا ہو جائیں، گفتگو کرو تو باوقار انداز سے کرو۔ اور پھر جو آیت نمبر 33 ہے بالخصوص جس میں یہ لفظ استعمال ہوا اہل بیت اطہار کا، اس کے اندر فرمایا اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، سکون سے ٹھہری رہو، قیام پذیر رہو، اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل
اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ اب یہ ہے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 کا ترجمہ۔ اس ترجمے سے پڑھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں مخاطب ازواج مطہرات ہیں، ازواج رسول ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، ان کا پس منظر کیا ہے، شان نزول اور شان ورود کیا ہے، کس پس منظر کے تحت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی وہ خانگی زندگی میں، گھریلو زندگی میں آرام و آسائش نہ تھی، وسائل نہ تھے، ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ مسلسل کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی اور کھجور وغیرہ پر بسر اوقات کی جاتی۔ اکثر جو کی روٹی یا گندم یا ان چھنے آٹے کی روٹی دسترخوان کی زینت بنتی تھی۔ لباس کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ تو مسلمانوں کے اس وقت بھی مالی جو حالات تھے وہ زبوحالی کا شکار تھے، سازگار نہیں تھے، ناساز تھے۔ ابھی ایسے ماحول میں امہات المومنین بڑی ہمت کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ جو بھی اللہ نے دیا اسی میں گزارا کر رہی تھی، بڑی صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ امہات المومنین۔ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی فرمائش نہیں، کسی چیز کے نہ ملنے کا کوئی شکوہ نہیں تھا دل میں، چونکہ حضور کے پاس اس وقت کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے، مالی تنگی ہوتی تھی، ظاہراً لباس میں، خوراک میں بڑی تنگی ہوتی تھی۔ لیکن جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں وہ ان کا پس منظر اگر آپ دیکھیں امہات المومنین کا، تو وہ بڑی اپنے شادی سے قبل اور نکاح سے قبل بڑی آرام دہ اور راحت والی زندگیاں بسر کر آئی تھیں اپنے گھروں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صاحبزادی تھیں، اور ابوبکر صدیق تاجر تھے، گھر میں ایک اچھا نظام تھا کھانے پینے کا۔ پھر حضرت حفصہ جو حضرت فاروق اعظم کی لخت جگر تھیں، وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے ایک سردارانہ زندگی بسر کی تھی اور ایک بڑی راحت والی زندگی بسر کی تھی۔ پھر یہی حال دیگر ازواج مطہرات کا تھا کہ سرداروں کی بیٹیاں تھیں، جیسے اور دیگر جو مالدار تھیں، قبائل میں سرداری کی حیثیت سے رہیں، تو بڑے ناز سے اور بڑے ہی ناز و نام سے ان کو پالا جاتا تھا نکاح سے قبل۔ لیکن جیسے ہی وہ حضور کی بارگاہ میں آئے ازواج مطہرات، تو انہوں نے بہت سی تنگیاں کاٹی مالی اعتبار سے، لیکن وہ اس وقت تک تو کاٹتی رہیں جب تک مال نہیں تھا، ظاہری اسباب جو تھے وہ کم تھے، مالی حالات کم تھے، بالکل بڑی تنگی تھی مالی اعتبار سے۔ لیکن پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت کثرت سے تقسیم ہونے لگا۔ اب یہاں سے ایک الگ دور شروع ہو رہا ہے حضور کی زندگی کا، کہ اب فتوحات ہونا شروع ہو گئی، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، عام مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی وہ بدلنے لگی، چونکہ جو مدینہ کے یہودی تھے، یہودی قبائل جیسے بنو نذیر، کینکا اور بنی قریظہ، ان کا مال و متاع، زرعی زمینیں، باغات اور رہائشی مکانات یہ مسلمانوں کو بطور غنیمت دیے جانے لگے۔ اب وہ جو مسلمانوں کی محرومیاں تھیں، تنگیاں تھیں، وہ ختم ہونے لگیں، وہ قصہ ماضی بننے لگا۔ خوراک میں، بدوباش میں، لباس میں، اس میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو گئی۔ اب لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ آپ نے وہ جتنا بھی مال غنیمت آتا، جتنے بھی غنائم آتے، باغات آئے یہودیوں کی طرف سے، زمینیں آئیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں میں تقسیم کر دی، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے اس میں سے کچھ نہ رکھا۔ اب جب یہ دیکھا آل ازواج مطہرات نے کہ اب ظاہراً خوشحالی بھی ہو گئی ہے اور جو تنگی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مال میں کمی کا سامنا ہے، ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور یہ حقیقت تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی مبالغہ تھا ان ازواج رسول کی طرف سے۔ تو انہوں نے
سب نے مل کر بڑی ہمت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ کی اور ملاقات کرنا چاہا. اور ایک روز ساری ازواج محترمات حضور کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کی بیٹیاں زیور اور طرح طرح کے لباسوں میں ملبوس رہتی ہیں. اب یہ ازواج رسول ذکر کر رہی ہیں، حضور سے آ کے بیٹھ گئیں کہ ہم نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، جو کیسر ہے، کسرا ہے، یہ سلطنتیں ہیں، طرح طرح کے لباسوں میں ملبوس رہتی ہیں. ان کے پاس گولیوں کے اور دیگر خادموں کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور ہر طرح سے اچھا لباس ہے، کھانے پینے کے لیے لذیذ کھانے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جب پہلے حالات تھے تو ہم شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ معاملہ برداشت کرتی رہی، مگر ابھی ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں یا رسول اللہ، اور ہم نے دیکھا کہ مال غنیمت بھی آ رہا ہے لیکن ہمیں پھر بھی نہیں مل رہا. اب یہ شکایت کی ازواج رسول نے آ کر حضور سے، سب نے مل کر حضور کے گرد بیٹھ گئیں، حصار بنا لیا، حضور کے گرد حصار بنا کر بیٹھ گئیں اور آ کر شکایت کر رہی ہیں. اب یہ محبت ہے، ایک اپنے شوہر سے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، مگر وہ خالی شوہر نہ تھے، وہ تاجدار کائنات تھے، خاتم المرسلین تھے، خاتم الانبیاء تھے، ان کا مقام اور بے شمار مقامات تھے. اس لیے پھر جواب آگے سے اور آیا. پھر وہ خالی بشر کی حیثیت میں جواب نہیں ملا یا خالی ایک انسان کی حیثیت میں جواب نہیں ملا. اب جب انہوں نے مطالبہ کیا آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضور کی طبیعت مبارکہ پر یہ بات گراں گزری اور آپ کو ناگوار محسوس ہوئی. آپ خاموش ہو گئے اور آپ خاموشی سے بیٹھ گئے ان کے ساتھ. آپ بیٹھے ہی تھے، اسی اثنا میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو وہ بھی آ کر بیٹھ گئے حضور کے پاس. ازواج رسول بھی بیٹھی ہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. اب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور غمگین ہیں اور تھوڑے پریشان ہیں. انہوں نے سوچا میں حضور کو ہنساؤں تاکہ حضور کی طبیعت کھل جائے، میں حضور کو ہنساؤں اور تاکہ حضور خوش ہو جائیں. غمگین نظر آ رہے ہیں، دکھی نظر آ رہے ہیں اور ازواج رسول نے گھیرا ہوا ہے، یقیناً انہوں نے کوئی مطالبہ کیا ہوگا حضور سے، دکھی نظر آ رہے ہیں حضور. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کیفیت کو بھانپ لیا اور جان لیا. اس قدر حضور سے مناسبت تھی سیدنا فاروق اعظم کو، محبت تھی، متابعت تھی. اس قدر سیدنا فاروق اعظم نے بھانپ لیا کہ میرے پیارے رسول غمگین ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، دکھی دل ہیں، چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں، طبیعت میں ایک بوجھل پن ہے. تو کیوں نہ میں حضور کو ہنساؤں اور حضور کو خوش کر دوں تاکہ حضور کھل اٹھیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا اور کہا یا رسول اللہ، اگر میری بیوی بنت خارجہ مجھ سے خرچہ مانگنے کی جرت کر لے تو میں تو اس کے سر کو پیٹ کے قیمہ بنا دوں گا. یہ جملہ بولا سیدنا فاروق اعظم نے کہ اگر میری جو بیوی ہے، میری زوجہ بنت خارجہ، وہ مجھ سے کوئی خرچہ مانگنے کی جرت کرے تو میں تو اس کے سر کا قیمہ بنا دوں گا. اب جیسے ہی یہ جملہ بولا سیدنا فاروق اعظم نے تو حضور مسکرا اٹھے اور کھل کر ہنس پڑے. تو حضور نے فرمایا اے عمر، یہ بیویاں، یہ میری جو ازواج ہیں، یہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں نان و نفقہ کا. تو اس پر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گئے. عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گئے. اور دونوں نے جا کر اپنی اپنی بیٹیوں کو، یعنی حضور کی جو ازواج تھیں، ان کو ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، حضور سے مطالبہ کر رہی ہو نان و نفقہ کا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور کا منصب صرف شوہر کا نہیں، حضور کا منصب نبی کا ہے، رسول کا ہے. وہ مال آئے گا بھی تب بھی تقسیم کر دیں گے اوروں میں. انہوں نے دوسروں کے لیے اسوہ بننا ہے، ماڈل بننا ہے، آئیڈیل بننا ہے دوسروں کے لیے. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ کیسر و کسرا کو تو محلات ملے، ان کی بیویوں کو زیورات ملے، تاج ملے، لباس ملے کیسر و کسرا کی بیویوں کو، اور لوگوں کو مال و زیورات ملیں؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں تاجدار کائنات ملے، ان کے محلات اونچے اونچے ان کو وہ ملیں؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گھر میں وحی نازل ہو، جبرائیل وحی لے کر نازل ہو رہے ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے؟ تو کہاں وہ کیسر و کسرا کے محلات، کہاں وہ عالی شان عمارات،
کہاں بلند و بالا مکانات، زیورات، لباس، ملبوسات، لذیذ کھانے، غذائیں، کہاں ایک طرف وہ شان و شوکت ایک طرف، مگر یہ دنیا کی چیزیں ہیں، جبکہ تم میں تو اللہ کا نبی موجود ہے، تاجدار کائنات موجود ہیں، سید الانبیاء موجود ہیں، افضل البشر موجود ہیں، والضحیٰ کے مکھڑے والے موجود ہیں، وہ جن کے سینے پہ قرآن نازل ہو رہا ہو وہ تمہارے گھر میں اترتا ہے۔ اے عائشہ، اس سے بڑھ کر تمہارا مقدر کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر تمہارا مقام کیا ہوگا کہ تمہارے گھر میں حضور کا جب سر تمہاری جھولی میں ہو عائشہ تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے، تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو کیا تمہیں ابھی بھی اپنے مقدر پر ناز نہیں؟ ابھی بھی اپنے مقدر پر تمہیں فخر نہیں؟ ابھی بھی تم نازا نہیں ہو؟ ابھی بھی تم ان کے ساتھ اپنا تقابل کرتی ہو، اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ کرتی ہو، کیسے وہ کسرا والوں کے ساتھ؟ اب یہ ڈانٹا سیدنا صدیق اکبر نے بھی ڈانٹا اور سیدنا فاروق اعظم نے بھی اپنی بیٹی اور صاحبزادی کو ڈانٹا۔ اب جب یہ ڈانٹ پلائی تو اس کے بعد حضور بھی خاموش ہو گئے، اور حضور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد 1 ماہ خاموش رہے، 29 یا 30 دن خاموش رہے، اور 29 اور 30 دن کے بعد وحی نازل ہوئی۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 28، یہ وحی 29 یا 30 دن کے بعد اس واقعہ کے بعد جو میں نے عرض کیا نازل ہوئی، اور واضح طور پر اللہ پاک نے اختیار دے دیا ازواج رسول کو کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں یہ دے کر خوشی سے رخصت کر دیتا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں، خوشی سے رخصت کر دیتا ہوں، آپ کو کوئی ناراضگی نہیں، آپ خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ آیات اتری تو سب سے پہلے حضور 1 ماہ بعد، آیتیں نازل ہونے کے 1 ماہ بعد جب یہ آیتیں اتری، 1 ماہ بعد، تو یہ واقعہ کہ 1 ماہ بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور اپنے بالا خانہ سے اترے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں آئی، اور آ کر حضور نے یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا اے عائشہ اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کر لو، والدین سے مشورہ کر لو، کیا تمہیں اللہ، اس کا رسول، آخرت چاہیے یا دنیا کا مال و متاع، زیب و زینت اور آرائش چاہیے؟ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ اور بقیہ ازواج سے بھی حضور نے پھر یہی بات کی، سب نے پھر ایک جواب دیا، سب ازواج نے، اور کہا یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، ہماری دنیا کی ساری لذتیں یا رسول اللہ آپ پر قربان، ہمیں فقر، درویشی، کنات، غربت سب پسند ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو مطالبہ کر دیا، ہمیں آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، آپ کا تکنا، آپ کی صحبت، آپ کی معیت، آپ کی سنگت، آپ کا موجود ہونا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں۔ یہ کیسے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں مال کو ترجیح دے دیں، آخرت کو ترجیح دے دیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر مال کو چن لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ نے بھی، بقیہ ازواج نے، سب نے یہی فیصلہ کیا۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے مزید یہ مال و متاع کے بعد مزید پھر کچھ احکام اسی 29 آیت میں اور 30 آیت میں فرمائے، آیت نمبر 29 اور 30 میں۔ اب یہ واقعے کے بعد اختیار دے دیا ازواج کو کہ اگر رہنا چاہو تو حضور کے ساتھ رہ لو ورنہ چلی جاؤ۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ پروٹوکول بیان کیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، جب تمہارا سٹیٹس اپ ہے، ہائی ہے، تو تمہاری پروٹوکول، تمہاری ڈیلنگز، تمہارا بیہیویئر، تمہارا رویہ وہ بھی بڑا غیر معمولی ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی منفی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی نیگیٹو بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ تاکہ یہ جو میرا نبی ہے یہ دعوت کا مقدمہ لے کر آیا ہے دنیا میں، یہ تبلیغ کا مقدمہ لے کر آیا ہے دنیا میں، یہ توحید کا مقدمہ لے کر آیا ہے دنیا میں۔ دعوت، تبلیغ اور توحید کے مقدمات کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اہل عرب کے ساتھ، اہل مکہ میں۔ اگر تم نے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا
تو وہ اعتراض تم پر تو ہوگا، مگر اس سے بڑھ کر وہ اعتراض میرے نبی پر ہوگا، اور میرے نبی کی دعوت اس پر جائے گا، سوال اٹھے گا، میرے نبی کی توحید پر، دعوت پر، تبلیغ پر، رسالت پر اعتراض اٹھے گا۔ اس لیے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا واضح ہے، بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، عالی مقام ہے تمہارا، اس لیے کہ اگر تم نے کوئی منفی کام کر لیا تو میرے نبی پہ حرف آئے گا۔ لوگ تو میرے نبی کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ میں کسی طرح، اس نبی میں تو کوئی خطا ان کو نظر نہیں آتی، میرے نبی کا بیہیویئر، درجہ، مقام اتنا عالی ہے کہ کوئی نقص ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، ان کا ظرف اتنا عالی ہے، ان کا اخلاق اتنا عالی ہے، یہ اس مقام پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ان کا تو اتنا عظیم مقام ہے، یہ صابر ہیں، شاکر ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی عنایات کرنے والے ہیں، لطف و عنایات بانٹنے والے ہیں، ان میں تو کوئی ایسی بدخلقی نہیں ہے۔ مگر تمہیں میں یہاں پر موضوع بنا رہا ہوں، اے ازواج مطہرات، اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو مثبت رکھنا، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا، اپنے کردار کو بلند رکھنا، اپنے رویوں کو مثبت رکھنا، تاکہ تم پر اگر کوئی سوال اٹھائے، انگلی اٹھائے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ میرے نبی پر سوال اٹھ جائے، اور اگر میرے نبی پر سوال اٹھ گیا تو وہ جو توحید، مقدمہ، دعوت، تبلیغ، توحید کا اعلان لے کر اٹھے ہیں، وہ توحید کا مقدمہ رد ہو جائے گا، وہ مقدمہ رد ہو جائے گا۔ اس لیے اے میری نبی کی بیویوں، تم اپنے کردار کی حفاظت کرنا، جب بھی کسی نامحرم سے بات کرنا تو کبھی بھی نرم لہجے میں نہ کرنا، بالکل کہ اگلے بندے کے دل میں کوئی فساد ہو، وہ کوئی طمع اور لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ شائستگی سے بات تو کرنا، معروف بات تو کرنا، مگر اس طریقے سے بات نہ کرنا کہ اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو اور سوال، اعتراض میرے نبی پر اٹھے، میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ پروٹوکول بیان کر دیا ازواج مطہرات کا اس آیت مبارکہ کے اندر 29 میں اور 30 میں۔ پھر 31 کے اندر مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فرما بردار بنی رہنا اللہ کی، اس کے رسول کی، جس طرح اجر ملے گا تمہیں، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارا پروٹوکول ہے، جب بھی تم نیک عمل کرو گی تو 2 گنا اجر ملے گا، مگر یاد رکھنا جیسے 2 گنا اجر ملے گا، ایسے ہی تم نے اگر کوئی منفی رویہ اختیار کر لیا تو پھر تمہیں اس کے اوپر ڈبل عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھی تنبیہ کر دی اللہ رب العزت نے، یہ نرمی سے بات نہ کرنا، یہ ساری بات 31 میں 32 میں فرمایا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 33 کے اندر، جو مین موضوع ہے آج کا ہمارا، 33 آیت، کہ اے نبی کی بیویاں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں خواتین باہر جاتی تھیں، تبرج کا معنی ہوتا ہے، برج سے لفظ ہے یا برج سے لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مقام کا بلند ہونا، مطلب یہ کہ تم اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنا، اپنی آرائش کو ظاہر نہ کرنا، اپنے حسن کو باہر ظاہر نہ کرنا، اس سے منع کر دیا، اور گھروں میں رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اور گھروں کے اندر قیام کرنا۔ کیوں؟ اب اینڈ پر یہ جو آیت نمبر 33 ہے، اس کا اینڈ والا آخری حصہ جس کو لوگ موضوع بناتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی بیویوں، یہ سارا کچھ، یہ سارے احکام کس لیے بیان کیے جا رہے ہیں، کس وجہ سے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک صاف کر دے۔ اب یہ ہے آخری حصہ جس میں لفظ اہل البیت استعمال ہوا، اہل بیت۔ اب آپ نے دیکھا کہ پس منظر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر آ کر ختم ہو رہا ہے، اور مخاطب اولین حضور کی ازواج ہیں۔ یہاں پر واضح ہونا چاہیے ہمیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ اور مسلمان اصول، کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد اس آیت میں اور ان آیات میں ازواج رسول ہیں، ازواج رسول۔ یہ واضح ہے، پس منظر سے واضح ہے، آیت کے شان نزول سے واضح ہیں، 28 نمبر آیت سے لے کے 33 تک۔ یعنی اللہ چاہتا ہے، اس لیے چاہتا ہے، فرمایا کہ تم سے دور کر دے ہر طرح کی پلیدی کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کے نقص کو، ہر طرح کے شر کو تم سے دور کر دے۔ پھر وہی بات، کیوں دور کر دے؟ ریزن کیا، کیوں دور کر دے؟ کیونکہ تم اب فقط عورتیں نہیں ہو عام، اب تم میرے نبی کی بیویاں ہو، اب ان کی نبوت پر حرف آئے گا۔ اگر تم سے کوئی
नापाकी सरजद हो गई, तुमसे कोई मनफी अमल सरजद हो गया, तुमसे कोई बुराई सरजद हो गई, तो फिर इसका हरफ, इसका एतराज़ पूरे इस्लाम की दावत पर होगा, इस्लाम की तबलीग पर होगा। इसलिए वाज़े होना चाहिए हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तमाम भाइयों को, और जो दूसरा तबका है उन्हें भी वाज़े होना चाहिए कि अहले बैत का लफ्ज़ कुरान ने अज़वाज मुतहरात के लिए इस्तेमाल किया, कुरान ने। मगर ये जो आयात हैं 28 से 33 तक, इसमें हमारा नज़रिया, असलाफ़ का नज़रिया, ये सारे हवाले जो मैंने जहाँ जितना भी पढ़ा है, ये रूहुल मानी तफसीर, तारीख़ तबरी, फिर इसी तरह अहले तशरीह की किताब नहजुल बलागा, रूहुल मानी, दूसरी हमारी अहले सुन्नत की तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर कुर्तबी, ये सारे हवाले हैं इन आयात के जो मैंने पस मंज़र बयान किया कि हमें अहले सुन्नत वल जमात को ये वाज़े होना चाहिए कि अव्वलन अहले बैत अतहार का लफ्ज़, और आयत नंबर 33 में भी जिसमें इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, इसमें भी अहले बैत मुखातब हैं, अहले बैत मुखातब हैं, यानी अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात, अज़वाज रसूल मुखातब। अब ये तो इसलिए जब वाज़े हो गया कि अहले बैत अतहार का लफ्ज़ कुरान ने अज़वाज रसूल के लिए इस्तेमाल किया, तो कोई अब ये गुंजाइश नहीं बचती कि हम अहले बैत के लफ्ज़ को उसको मिस यूज़ करें या मिस इंटरप्रेट करें, और जो रवाफिज़ है उनका नुक्ता नज़र उसको इख्तियार कर लें। इसलिए ये एस्टेब्लिश हो गया इन आयात से कि अहले बैत अतहार का लफ्ज़ जो है वो कुरान ने किस पस मंज़र में इस्तेमाल किया। अब आप आ जाएं अहले बैत का जो लुग़वी और इस्तिलाही माना है उसकी तरफ आ जाएं। अहले बैत अतहार का लुग़वी और इस्तिलाही माना। अब जो अहले बैत का जो लुग़वी माना है, इसको सबसे पहले अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद राग़िब अस्फ़हानी अल मुफ़रदात जो लुग़त की किताब है, उसके अंदर वो फरमाते हैं कि किसी शख्स के अहल वो लोग हैं जो उसके नस्ब या दीन या पेशा या घर या शहर में शामिल हों, और लुग़त में किसी शख्स के अहल वो लोग हैं जो उसके घर में रहते हों। यानी अहले बैत वो कहते हैं वो लोग हैं जो उसके घर में रहते हों। तो घर में कौन रहता है? बीवियाँ रहती हैं, औलाद रहती है, तो बीवियाँ सर फहरिस्त हैं, अज़वाज रसूल सर फहरिस्त हैं। फिर इसी तरह आगे अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि ए नूह बेशक वो आपका बेटा आपके अहल से नहीं है कि उसके अमल नेक नहीं है। तो कुरान ने बेटे पर भी अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऊपर वाली आयत में अज़वाज के लिए और नीचे वाली आयत में बेटे के लिए, यानी औलाद के लिए भी आ गया। कुरान से अज़वाज के लिए भी आ गया और औलाद के लिए भी आ गया। फिर इसी तरह शरह अल कामूस, उसके जो शरह करने वाले हैं ताजुल अरूज शरह अल कामूस ज़ुबैदी, वो लिखते हैं कि किसी शख्स की बीवी को इसका अहल कहा जाता है, और अहल में औलाद भी दाखिल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल आपकी अज़वाज, आपकी बेटियां और आपके दामाद अली हैं। यानी वो कह रहे हैं कि बीवियां भी आ गई, अज़वाज रसूल भी आ गई, औलाद भी आ गई और बेटियां भी आ गई। तो अब ये जो लुग़वी तौर पर देखें तो इस लुग़त के ज़रिए से बेटों पर भी हो रहा है, औलाद पर भी हो रहा है इतलाक़, तो यानी कि औलाद पर भी हो रहा है, अज़वाज पर भी हो रहा है, बेटियों पर भी हो रहा है लुग़त के एतबार से। तो यहाँ से फिर फुक़हा ने कहा कि दो किस्में बन गई अहलुल बैत। एक होगी बैत सुकना, सुकना कहते हैं रहाइश को, यानी कि एक बैत सुकना और एक बैत नसब, और बैत सुकना में अज़वाज मुतहरात आ गई और बैत नसब में औलाद आ गई। यानी आप निकाल नहीं सकते अज़वाज मुतहरात, ये रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। ये इफ़रात और तफरीद का रवैया है, इतदाल से हट जाने का रवैया है कि आप अज़वाज को निकाल दें, अज़वाज रसूल को निकाल दें, उनको नहीं निकाल सकते। अव्वलीन कुरान के मुखातिब अज़वाज रसूल हैं अहले बैत के लफ्ज़ में। मैं आगे बयान करता हूँ हदीस जिसके तहत हुजूर ने शामिल किया है औलाद को अहले बैत के अंदर। अब ज़रा कुरान पाक के अंदर आप आ जाएं और कुरान में देखें कि कुरान मजीद की नसूस से अहले बैत का लफ्ज़ अज़वाज और औलाद दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके औलाद आखिर पे उनको बढ़ापे में मिली। अब हज़रत सारा के मुतालिक कुरान का इरशाद है, हज़रत सारा
ان کے متعلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں. جب ان کو خوشخبری دی گئی نا فرشتے نے آ کر کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ بیٹے سے نوازے گا، تو اس پر حضرت سارہ کو تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ بڑھاپا آ گیا ہے، اب بیٹا ہوگا، اب اولاد ہوگی. اس بڑھاپے پر، اس تعجب پر، اس حیرانگی پر اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب فرشتوں نے سارہ سے کہا، فرشتوں نے جب وہ تعجب کیا نا سارہ نے کہ بھی اب اولاد ہوگی بڑھاپے میں، تو فرشتوں نے سارہ سے کہا کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہاں پر اہل بیت کا لفظ حضرت سارہ کے لیے بولا گیا، یعنی ابراہیم کی بیوی کے لیے بولا. تو قرآن بھی گواہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ اصلاً اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے آتا ہے، بیویوں کے لیے. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ہے سورہ الطٰہٰ کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، تو ان کو سردی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈ تھی، تو دور سے آگ نظر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت موسیٰ نے فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، فقال لأہلہ، انہوں نے اپنی اہل سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں آگ لے آؤں جا کر. تو موسیٰ اپنی بیوی کو کہہ رہی ہیں. تو قرآن میں اہل کا لفظ بیوی کے لیے آیا. پھر اسی طرح عزیز مصر کی بیوی سورہ یوسف میں، انہوں نے جب عزیز مصر کو کہا کہ تم کیا کرو گے کہ تمہاری بیوی کے متعلق اگر کوئی برا ارادہ کرے تو اس کو کیا کرو گے، سزا دو گے؟ تو اس کے لفظ ہیں قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اگر تمہاری بیوی سے، تمہارے اہل سے، گھر والوں سے کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا. یعنی یہ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے عزیز مصر کو، اور لفظ استعمال کر رہی ہے من اراد باہلک. تو یہاں پر بھی اہل کا لفظ قرآن نے بیوی کے لیے استعمال کیا. اسی طرح حضرت اسماعیل اپنی بیوی کو، اولاد کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، تو اس کے حوالے سے سورہ مریم میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے رہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں بھی جو اکثر مقامات پر اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے، اکثر مقام پر، اور ایک مقام پر بیٹے کے لیے حضرت نوح نے استعمال کیا، اللہ نے جب فرمایا نوح کے بیٹے کے متعلق. اب آپ کو ایک حدیث، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث صحیح، اس کا حوالہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کا لفظ کا اطلاق ازواج پر ہوتا ہے، پہلے ازواج پر ہوتا ہے، بعد میں اولاد پر. تو جب منافقین نے حضرت عائشہ پر غزوہ بنو المصطلق میں بدکاری کی تہمت لگائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس تہمت سے بری کرتے ہوئے فرمایا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، اس شخص کے معاملہ میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اب میری بیوی کے متعلق پہنچ چکی ہے. بالغنی عنہا اذاہ فی اہلی، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا ارادہ ہے، کون مدد کرے گا جس کی اذیت، تکلیف میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے. اذاہ فی اہلی، تو اہلی کا لفظ حضور نے استعمال کیا حضرت عائشہ کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے اہلی کا لفظ استعمال کیا کہ جس کی اذیت میرے گھر والوں تک پہنچ گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ دلائل تھے جو قرآن سے، سنت سے، احادیث سے میں نے بیان کی. اب اگر عقلی دلائل، تو آپ عقلی دلائل کی روشنی میں بھی دیکھیں. آج اپنے علاقے میں سامنے رکھتے ہوئے ہم محاورہ میں کیا کرتے ہیں، محاورہ میں بھی بیوی کو اہل خانہ یا گھر والی کہتے ہیں. اگر کوئی کنوارا شخص ہو تو کنوارے شخص سے کوئی کہے کہ تم گھر والوں کے ساتھ آئے ہو، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کنوارے شخص کی ماں یا بہن. تم اکیلے آئے ہو، گھر والوں کے ساتھ آئے ہو. تو جب کنوارا شخص ہوگا تو وہاں پر گھر والوں سے مراد بہن ہوگی یا اس کی ماں ہوگی. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے جب یہ سوال کیا جائے کہ تم اس گھر میں گھر والوں کے ساتھ آئے ہو، تو وہاں پر یقیناً یہی معنی ہوگا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہو. یہ معنی ہوگا. یہ ہمارے عرف میں بھی، علاقے میں بھی یہی رائج ہے اور یہی چلتا ہے. جب گھر والے کہا جائے تو اس سے مراد بیوی لیا جاتا ہے. تو یعنی اہل خانہ بیوی مراد لیا جاتا ہے، یہ معروف ہے. یہ تو میں نے عقلاً ایک دلیل دی آپ کو کہ ہمارے عرف میں بھی محاورتاً بھی یہ بولا جاتا ہے. اب کچھ اعتراضات ہیں ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے اس آیتوں، ان آیات پر، اور وہ جو اعتراضات ہیں کہ اہل بیت، حضور کے ازواج جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیغے کا جو پیچھے سے سیاق اور سباق چلا رہا ہے کہ وہ اسی کے مطابق آگے سیغہ لایا جاتا ہے، یعنی فیمیل
پیچھے چلا آ رہا ہے تو وہ جو لفظ ہے ان کم، وہ ان کننا ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو لفظ چلے آ رہے ہیں ازواج مطہرات کے لیے وہ جمع مؤنث مخاطب کا، یہ جو لوگ تھوڑے سے مشکل اگر کسی کو بات لگے تو اس کو انگلش میں آپ ایسے سمجھ لیں جیسے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یو یورز یو، یو یورز یو ہے، یو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہو اور جمع کے لیے، اور مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے ذکر چلا آ رہا ہے مونس کا، تو آگے بھی جو مونس ہی ضمیر استعمال ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کا جواب سن لیں، اس کا جواب، جب جملے میں مذکر اور مونس دونوں ہوں تو مذکر اور مونس جب دونوں ہوں تو مذکر صیغے لائے جاتے ہیں، پھر وہاں پر مونس صیغے نہیں لائے جاتے۔ اس لیے لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ فرمایا اور لیُذْهِبَ عَنْکُنَّ رِجْسَ نہیں فرمایا، چونکہ عَنْکُنَّ یہ مونس ہو جاتا۔ قاعدہ یہ ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہو اور مذکر اور مونس کا صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پر پھر مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے، مونس کا صیغہ نہیں لایا جاتا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، عَنْکُم یہ کا کما کم جمع مخاطب حاضر کی، ان جمع حاضر کی ضمیر ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے اور مونس کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے یو کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اب یو میں مذکر بھی آ گیا اور مونس بھی آ گیا، اور جمع کے لیے آ رہا ہو آپ کے سامنے یو، ایک کے لیے بھی آپ یو بولیں گے اور زیادہ کے لیے بھی یو پیپل، آپ لوگ ہم کہیں گے یو پیپل، تو وہ جمع کے لیے بھی ہوگا اور مونس مذکر دونوں کے لیے ہوگا۔ تو لہٰذا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں الفاظ، دونوں صیغے استعمال ہو رہے ہوں ایک جملے کے اندر تو وہاں پر ہم مذکر کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ یہاں پر مونس کا صیغہ کیوں نہیں ہے، یہ عربی زبان سے عدم واقفیت کی دلیل ہے، عربی زبان سے، لہٰذا اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے بھائیوں کو۔ اب یہاں تک جو بات ثابت ہو گئی اور جو ان کا اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا، اور آگے بات جو تھی وہ ثابت ہو گئی کہ قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے ازواج رسول کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے۔ اب آپ آ جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے لیے لفظ استعمال کیا حضور نے۔ اب یہاں پر ایک رک کر قاعدہ سمجھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ دین کے دو سورس ہیں، پہلا سورس ہے قرآن اور دوسرا سورس ہے سنت، یہ دو سورس ہیں۔ جب بھی کسی حکم کو بیان کریں گے تو یا قرآن سے بیان کریں گے یا سنت اور حدیث سے، حدیث متواتر، حدیث صحیحہ سے بیان کریں، تو فقط قرآن سورس نہیں ہے۔ اب دوسری طرف میں مخاطب ہونے لگا ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آل رسول اہل بیت میں نہیں ہیں، صرف ازواج ہی ہیں۔ اب ان کو خطاب ہے، افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے ہم نے صرف ایک قرآن کو لے لیا اور سنت کو چھوڑ دیا، یا کسی نے سنت کو چھوڑ دیا اور قرآن کو لے لیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو، دین کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر دیا، اس کو تختہ مشق بنا دیا ہم نے اپنے رجحانات، اپنے جذبات اور اپنے ذاتی خیالات کی وجہ سے، اپنے ذاتی خیالات کی وجہ سے پورے دین کو من حیث الکل سمجھیں، پورے قرآن کو سامنے رکھ کر، پوری حدیثوں کو سامنے رکھ کر، پھر ان حدیثوں کے سیاق کو، سباق کو، کانٹیکسٹ کو، قرآن کے سیاق اور سباق کو، کانٹیکسٹ کو، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، یہ سارے چیزیں سامنے رکھ کر کسی مسئلے کو سمجھیں، فقط اپنے جذبات کو نہ لے کے بیٹھ جائیں۔ ہم ایک طرف لوگ جذبات کو لے کر بیٹھ گئے کہ ازواج رسول ہی بس اہل بیت میں شامل ہیں، یہ جذباتی بیانیہ ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر ایک طرف آگے لے کر بیٹھ گئے لوگ کہ صرف آل رسول ہی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی جذباتی بیانیہ ہے، دین میں کوئی گنجائش نہیں اس جذباتی بیانیہ کی۔ اس لیے بڑی ہوش سے، دانش مندی سے، عقلی طور پر، قرآنی طور پر، منقولات کے ذریعے سے، معقولات کے ذریعے سے پھر ہم جا کر کوئی نتیجہ نکالیں۔ یہ ہماری خواہشات پر دین کیوں نہ کھڑا ہو، ہماری خواہشات کا نام دین نہیں ہے، ہمارے جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ دین ایک گہرائی سے سمجھنے کی چیز ہے، گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے بعد حدیث اور سنت کی حیثیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت صرف شارح کی نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں دیتے حضور کی حیثیت لیجسلیٹو اتھارٹی کی بھی ہے، حضور شارع بھی ہیں عین کے ساتھ۔ آپ کسی حکم کی صرف تشریح نہیں کرتے،
آپ بلکہ کوئی حکم کو خود بھی حلال قرار دے سکتے ہیں، خود بھی اس کو قائم کر سکتے ہیں. یعنی حضور کی حیثیت شارع کی بھی ہے، شارع کی بھی ہے، ہا کے ساتھ بھی اور عین کے ساتھ بھی. لیجسلیٹو اتھارٹی بھی حضور کے پاس ہے، ایکسپلینیٹری اتھارٹی بھی حضور کے پاس ہے. کسی حکم کی شرح کرنا یہ بھی حضور کے پاس اس کا عمل ہے. کسی حکم کو نافذ کرنا، کسی حکم، کوئی قرآن کا حکم مجمل حکم ہے، اس مجمل کی تفصیل کرنا یہ بھی حضور کی اتھارٹی ہے. اس مجمل کے اندر ایڈیشن کرنا یہ بھی حضور کی اتھارٹی ہے. کئی جگہوں پر قرآن مجمل اجمالاً کسی چیز کو ذکر کر دیتا ہے، پھر آگے قرآن کے بعد سنت حضور اس کی تشریح کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں. لیجسلیٹو اتھارٹی کے تحت بھی، ایکسپلینیٹری اتھارٹی کے تحت بھی. یہ حضور کی مقام ہے، حضور کا منصب ہے کہ وہ تشریح کریں، قرآن کے اجمال کی تشریح کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی ایکسپلینیشن کریں. تو یہاں پر اہل بیت کا لفظ اجمالاً اہل بیت کے لیے، ازواج رسول کے لیے ہو گیا، قرآن نے تو استعمال کر دیا. مگر اب حضور نے کیا چاہا؟ اگر قرآن یہ بیان کر دیتا اور حضور نہ کرتے تو حضور کی اتھارٹی تھی لیجسلیٹو کی بھی اور ایکسپلینیٹری اتھارٹی بھی تھی. حضور نے اب یہاں پر اہل بیت کے لفظ کو اپنی اولاد کے لیے حدیث کساء کے تحت بیان کیا. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں آگے. حدیث کساء کے تحت حضور نے وہ جو اتھارٹی تھی اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے، لیجسلیٹو اتھارٹی یا ایکسپلینیٹری اتھارٹی، ان دونوں اتھارٹیز کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اس اجمال کی تفصیل کی کہ اہل بیت کا لفظ صرف ازواج رسول کے لیے نہ رہے بلکہ یہ میری اولاد کے لیے بھی استعمال ہو، میری اولاد کے لیے بھی استعمال ہو، فاطمہ کے لیے بھی استعمال ہو، حسنین کریمین کے لیے بھی استعمال ہو، علی کے لیے بھی استعمال ہو، آل عقیل کے لیے بھی استعمال ہو، آل عباس کے لیے بھی استعمال ہو، آل ابی حارث کے لیے بھی استعمال ہو، یہ سب کے لیے استعمال ہو اہل بیت کا لفظ. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب، یہ والی آیت، یہ جو 33 تک اہل بیت جو ازواج رسول کو قرار دے دیا. اب اس کے بعد حضور نے صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے اوپر سیاہ اونی چادر تھی. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سے امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ آئیں، ان کو بھی داخل کر لیا. پھر علی آئے تو علی کو بھی داخل کر لیا اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان سے ہر طرح کا نقص، عیب، گرد، میل دور کر دے. اب قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا تھا ازواج رسول کے لیے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی، ایکسپلینیٹری اتھارٹی، اس اتھارٹی کو، شارع ہونے کی اتھارٹی کو اور شارع ہونے کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اجمال کی تفصیل کی اور اپنی اولاد کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا. لہٰذا یہ قرآن کے مطابق ازواج رسول اہل بیت میں آ گئیں، اور حدیث کساء کے تحت، اس حدیث کے تحت جو میں نے پڑھی اور آیت جو مباہلہ ہے اس کے تحت جو حدیث ہے، اب آل رسول، اولاد رسول وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئی. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا معتدل بیانیہ، معتدل بیانیہ، اعتدال پر مبنی بیانیہ، کہ ازواج رسول وہ بھی اصلاً اہل بیت میں شامل ہیں اور اولاد رسول بھی اصلاً اہل بیت میں شامل ہیں. لہذا خدارا یہ درد دل ہے، ہوش کے ناخن لیں، امت کو تفریقہ بازی میں نہ جانے دیں وہ لوگ، اور نہ مزید آگ لگائیں. آگے امت افتراق اور انتشار کا شکار ہے، مختلف طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، دین کے اندر فساد برپا کیا جاتا ہے، اس کانسیپٹ پر لڑایا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ نہیں ہے، یہ اہل بیت ہیں، یہ نہیں ہے. یہاں پہ قرآن نے کیٹیگوریکلی بیان کر دیا اہل بیت اطہار کون ہے، اور حدیث رسول، حدیث جو قصہ ہے اس کے تحت صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور آیت مبالغہ کے تحت حدیث ہے، حدیث صحیح ہے. آل رسول کو حضور نے اپنی آل میں شامل کر لیا. یعنی قرآن اللہ نے کس کو بنایا؟ اہل بیت ازواج رسول کو اللہ نے، اور حضور نے کس کو بنایا؟ اپنی اولاد کو. تو اب ہم نے امت نے کس کا لینا ہے؟ امت کیا کسی ایک کا لے گی؟ یہ سوال ہے. کیا وہ صرف اللہ کا لے گی، اہل بیت رسول کا نہیں لے گی؟ اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر دین کون سا لے رہے ہیں آپ؟ اللہ کا دین تو نہیں لے رہے. اور اگر کہیں کہ صرف رسول کا ہی آپ نے اہل بیت لے لیا اور اللہ کا چھوڑ دیا تو یہ رویہ کون سا لے رہی ہیں؟ لہٰذا خوارج اور نواسب فکر وہ جو پیغام پھیلاتے ہیں دین کے اندر کہ صرف اور صرف اہل بیت ازواج رسول ہیں، ان خارجی الفکر
ناصبی الفکر لوگوں کو بھی قرآن کو پڑھ کر حدیث کو سمجھنا چاہیے، اور جو روافظ ہیں اور غالی گروہ ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور حدیث قصہ کو تو قبول کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بھی معنی کو دیکھیں کہ نازل کس کے لیے ہوئی ہیں یہ آیتیں، سب سے پہلے ازواج رسول کے لیے ہوئی ہیں، لہذا قرآن کی نفی کیسے کرتے ہو؟ کیسے تم قرآن کی نفی کر سکتے؟ کیسے تم حدیث قصہ کی نفی کر سکتے ہو؟ تو وہ ٹولہ جو نواسب کا ہے، خوارج کا ہے، اور وہ ٹولہ جو غالی گروہ ہے اور رافضی گروہ ہے، ان دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور رویے بدلنے چاہیے، دین کے اندر انتشار اور افتراق پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سارے موضوع کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل بیت وہ قرآن کے مطابق اور حدیث قصہ کے مطابق ازواج مطہرات ہیں اور اولاد رسول ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفقہ معتدل اعتدال پر مبنی نظریہ ہے، اور ہمیں اسی کو لے کر چلنا چاہیے۔ دونوں کی جو محبت ہے وہ محبت فرض ہے، واجب ہے۔ حضور فرماتے اذکرکم لأہل بیتی، اذکرکم لأہل بیتی، اذکرکم لأہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو پامال نہ کرنا۔ اب جب کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت، تو یہاں پر سیدہ عائشہ پر جو لوگ بہتان لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو وہ پھر کس حضور کے کس فرمان کا وہ خیال رکھ رہے ہیں؟ کون سا قرآن لے کر وہ جا رہے ہیں؟ کون سی حدیث لے کر چل رہی ہیں؟ اور دعویٰ دین کا، لبادہ دین کا، سارا کچھ دین کا، سیدہ عائشہ پر بہتان لگا رہے ہیں، ازواج رسول میں سے ہیں، تو کون سا دین؟ تو لہٰذا قرآن کے دین کو لینا ہے، سنت کے دین کو لینا ہے، یا اپنا دین تم نے بنانا ہے؟ اور دوسری طرف وہ لوگ جو صرف اولاد کو کہیں کہ بس اولاد ہی ہے اہل بیت، یا دیگر جو لوگ ہیں وہ اہل بیت نہیں، تو یہ دونوں رویے اس سے ہمیں نکلنے کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل سنت والجماعت کا معتدل نظریہ ہے اس کو قائم دائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔